السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة لأہلہا، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی عنہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہمیں اللہ پاک نے دو ذمہ داریاں دی ہیں، ایک بندگی ہے، ایک نمائندگی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ بندگی ہے کہ جتنے بھی جنات ہیں اور جتنے بھی انسان ہیں، ان سب کو میرا اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ بندگی ہے۔ اور ایک ہے نمائندگی۔ عبادت یہ ہے کہ اکیلی میری ذات جہنم سے بچ جائے، عذاب سے بچ جائے، بلاؤں سے بچ جائے، وباؤں سے بچ جائے، آفات سے بچ جائے، بلیات سے بچ جائے، ناکامیوں سے بچ جائے، حالات کی سختی، تلخی، پریشانیوں سے بچ جائے۔ چلو اگر زیادہ ترس بھی آ گیا تو میری اولاد بھی بچ جائے، میرے گھر والے بھی بچ جائیں۔ یہ ایک جذبہ ہے، ایک جذبہ اس سے اونچا ہے، وہ نمائندگی کا جذبہ ہے۔ وہ جذبہ یہ ہے کہ ساری انسانیت، سارا عالم، اس میں بسنے والا ہر فرد، وہ کسی بھی سوچ سے اس کا تعلق ہے، کسی بھی جذبے سے تعلق ہے، کسی بھی مذہب سے اور کسی بھی فکر سے اس کا تعلق ہے، اس سب ناکامی سے بچ جائیں، حالات کی سختیوں سے بچ جائیں، یہ نمائندگی ہے۔ حالات کی تلخیوں سے بچ جائیں، یہ نمائندگی ہے۔ پریشانیوں سے، دکھوں سے بچ جائیں، یہ نمائندگی ہے۔ اور پھر بچ نہ جائیں، ان کے الجھے ہوئے حالات سلجھ جائیں، ان کے پریشان زندگی بہتری کی طرف آ جائے۔ ان کے ساتھ کوئی روگ لگا ہے، کوئی دکھ لگا ہے، کوئی پریشانی لگی ہے، جس کو وہ سسک رہے ہیں، کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا، کوئی ایسا بندہ ہوتا جو ہماری سنتا، کوئی ایسا بندہ ہوتا جو ہمارے حالات کو پہچان لیتا، کوئی تو ہوتا۔ یہ چیزیں اگر کسی کے دل میں آ گئیں، جس کو میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ اپنی ذات سے نکل کر دوسروں کے لیے سوچنے والا بن جائے، اپنی ذات سے نکل کر دوسروں کے لیے فکر مندی کا جذبہ پیدا ہو جائے، یہ نمائندگی ہے۔ اور کس کی نمائندگی ہے؟ اللہ کی اور اس کے حبیب کملی والے کی۔ واللہ یدعو الی دار السلام، میرا اللہ کہتا ہے میں بھی لوگوں کی سلامتیاں ہی چاہتا ہوں اور اسی کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں۔ میرا کام بھی تمہیں عذاب دے کے خوش ہونا نہیں ہے، میں 70 ماؤں سے زیادہ تم سے محبت کرنے والا ہوں۔ یہ میری نمائندگی ہے۔ اور میرے آقا کملی والے کا بھی یہی حکم، یہی مزاج، یہی طبیعت۔ آپ جس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، تو آپ کے اندر یہی درد اور غم تھا، اور جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی زبان پہ یہی تھا، اور آپ الٹ کے سجدے میں چلے گئے اور آپ نے اللہ سے یہی مانگا، امت کو، انسانیت کو، سارے عالم کو۔ ہم سوچیں کہ ہمارا ظرف کتنا وسیع ہے، ہمارا دل کتنا وسیع ہے۔ ساری عمر ہو گئی، میں ہی میں ہوں۔ ایک ہے ہم ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ ایک ہے ہم یہ ہے، ہم ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ ایک ہے اللہم انی اعوذ بک من الہم، ایک ہے ہم عربی والا، اردو والا ہم یہ ہے، ہم ہی ہم ہیں۔ ایک عربی والا ہم ہے، وہ ہم ہے
کہ ایک غم دل میں، ایک کڑھن ہو، ایک درد ہو، ایک اندر کوئی چیز لگی ہو. یہ عربی والا ہم ہے، عربی والا. اللہ کو یہ ہم پسند ہے. اردو والا ہم کہ ہم ہی ہم ہیں، میرے اللہ کا اور اس کے حبیب کا یہ پسندیدہ لفظ نہیں ہے. ہم ہی ہم، میں ہی میں ہوں، کچھ اور ہے ہی نہیں. یہ پسندیدہ لفظ اللہ کی بارگاہ میں بہت قیمت رکھتا ہے. ہم، یہ پسندیدہ لفظ. نمائندگی اور بندگی، اگر ہم نے اپنے مزاج میں بندگی کا مزاج نہ رکھا، تھوڑی دولت پائیں گے، تھوڑی دنیا پائیں گے، غور سے سننا، تھوڑا مال پائیں گے، تھوڑی اولاد پائیں گے، تھوڑی عمر پائیں گے، دنیا میں بھی گھاٹے کا کام شروع ہو جائے گا. ہاں سچ بتا رہا ہوں. تھوڑی دنیا، تھوڑا مال، تھوڑی عمر، تھوڑی سانسیں، تھوڑی زندگی، اسی میں بساط لپیٹ کے یوں چلے جائیں گے. میں وہاں کسی پتہ نہیں کہاں تھا، بخارا تھا، سمرقند، تاشقند، ایک جگہ گیا تو ایک مائی جو ہے وہ شطرنج کو، وہاں خاتون تھی جو وہاں کی ملازم تھی، تو لوگ شطرنج کھیل کے اٹھے تو وہ شطرنج کو ایسے لپیٹ رہی تھی، اس کا باکس بنا ہوا تھا. میں کہا لے یہ ہے بساط لپیٹنا. ایسے نہیں، شطرنج کے مورے اکٹھے کر رہی تھی اور ایک باکس میں ان کو بند کر رہی تھی. میں کہا یہ زندگی ہے. شطرنج کھیل کے اٹھ گئے. دی ورلڈ از اسٹیج اینڈ وی آر ہیرو. ہر دنیا آتا ہے یہاں اپنا کام، اپنا کرشمہ، اپنا جلوہ، اپنا نظام دکھا کے پھر چلا جاتا. اگر ہم نے بندگی اختیار کی اور نمائندگی نہ کی، نمائندگی سے مراد میں کملی والے کا نمائندہ ہوں، میں آل رسول کا نمائندہ ہوں، میں حسنین کریمین کا نمائندہ ہوں، میں امام حسن کا، حسین کا، امام زید کا، امام جعفر کا، عقیل کا، یہ جتنی ہستیاں ہیں ان سب کا میں نمائندہ ہوں. میں صدیق و فاروق عثمان حیدر کرار کا نمائندہ ہوں، سارے صحابہ کا نمائندہ ہوں، اولیاء صالحین کا نمائندہ ہوں. کیا یہ نمائندہ ہوں کہ ان کے اندر ایک غم اور فکر اور درد اور سوچ اور کڑھن تھا اور ایک جذبہ تھا. اکیلا میرا گھر نہ بس جائے، اکیلا میری زندگی میں ترقی نہ آئے، اکیلا میں کامیاب نہ ہوں، نہ دنیا میں سارے کامیاب ہو جائیں. اللہ تیرے پاس جہنم میں ڈالنے کے لیے پتھر ہی کافی ہے، تو دنیا کو، انسانیت کو جہنم میں نہ ڈال. قرآن میں آتا ہے وقودھا الناس والحجارہ، ہم نے جہنم میں پتھر ڈالنے ہیں اور انسان ڈالنے ہیں. آج بھی پتھر ہی سے آپ کی اینٹیں، یہ پتھری کوئلہ کیا ہے؟ پتھر ہی تو ہے. یہ کوئلہ، پتھری کوئلہ، یہ سارا پتھر ہے. ہزاروں سالوں کے بعد وہ پتھر پہ نرم ہوتا ہے، اس کے اندر وہ جلنے والا مواد ہوتا ہے اور پھر یہ پتھری کوئلے سے بجلی بنتی ہے، اس پتھری کوئلے سے اینٹیں پکتی ہیں اور اس پتھری کوئلے سے پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے دنیا میں. یہی تو ہے، نیچے سے نکلتا ہے. اللہ تیرے پاس یہ پتھر ہی بہت ہے تو انسانوں کو نہ ڈال. اللہ کہتا ہے بڑا کریم بنتا ہے، بڑا کریم بنتا ہے. یہ جذبہ تو انبیاء کرام کا تھا، تیرے اندر یہ جذبہ کہاں سے آ گیا؟ کریم کو اللہ کریم بنا دیتا ہے. جو کریم بنتا ہے نا، اب اس لفظ کو غور سے سمجھیے گا، جو کریم بنتا ہے اللہ اس کو کریم بنا دیتا ہے. کریم کیا ہوتا ہے؟ ایک انگلش والا کریم ہے، اور وہ بھی اسی میں شٹ ہو سکتا ہے، نرم، خوبصورت. انگلش کی جتنی بھی کریمیں ہیں، خوبصورت، نرم، خوشبودار، انگلش والا کریم اللہ اس کو بنا دے. اچھا، ایک اور کریم عربی والا ہے. عربی والا کریم یہ ہے کہ انسانیت کا غم اس کے دل میں، درد اس کے دل میں، اور اس کے اندر محبت، پیار، الفت، نرمی، استقبال. اللہ کریم، اس کا حبیب کریم. اور جو کریم بننے کی کوشش کرے گا، اللہ پاک جل شانہ ہو اس کی نسلوں میں دولت بہت دے گا، مال بہت دے گا، عمر میں برکت دے گا.
وعدے ہیں، نمائندگی پہ وعدے ہیں، غور سے سننا، نمائندگی پہ وعدے ہیں، نمائندگی پہ وعدے ہیں، اور بندگی پہ صرف بخشش ہے، اور وہ بھی وہ جس کی بندگی اللہ کہتے ہیں ہاں تم نے واقعی میرے اور میرے حبیب کے مطابق بندگی زندگی گزاری، تب میں بخشش کی مہر لگاؤں گا۔ اور نمائندگی پہ استقبال ہے، نمائندگی پہ استقبال ہے، تو صرف فکر کرنا ہے، بیٹھ کے فکر کرنا ہے دنیا کے آخری کونے میں بسنے والے انسان کا۔ جیسے میں کوئی بندہ سو رہا ہوتا ہے نا مجمع میں، مجھے ایک احساس ہوتا ہے کیوں سو رہا ہے، بارش ہو رہی ہے، برتن اوندا ہے، ایک قطرہ بھی نہیں پڑے گا، میرے ایک احساس ہوتا ہے، میرے اندر ایک غم ہوتا ہے، اللہ میرے اس غم کو سچا کر دے۔ ہمارے مزاجوں میں بیٹھ کے روز سوچوں کہ میں نمائندہ ہوں۔ یہ نمائندگی پتہ ہے کون سی چیز ہے؟ یہ بندگی سے اوپر کا نظام ہے، ترقی کا آخری نظام ہے۔ یہ بندگی سے آگے جو ترقی ہوتی ہے اور کسی کو کوئی تاج پہنا جائے، تاج پہنایا جائے، یہ اس سے اگلا نظام ہے۔ یہ آپ کے لاہور کے شاہی قلعے ہیں اور بھی قلعے ہیں، قلعوں میں ہمیشہ بادشاہ کا تخت سجتا تھا، پھر بادشاہ کے ساتھ قریب میں وہ بیٹھتے تھے جن کے سروں پہ کسی کے ہاں وزارت کا تاج ہوتا تھا، کوئی مشیر کا تاج ہوتا تھا، کوئی 5,000، کوئی 10,000، کوئی 15,000، کوئی 20,000 کے لقب ہوتے تھے، وہ لوگ بیٹھتے تھے سامنے۔ وہ ایسے نہیں آتے تھے سامنے، کوئی بہت بڑی محنتوں کے بعد وہ چنے جاتے تھے، اور میرے کملی والے کی برکت سے حیران ہوں گے، ہم میں سے کوئی بندہ بھی انسانیت کا غم لے کے صرف بیٹھ جائے، صرف غم لے کے بیٹھ جائے، صرف یہ سوچ لے کے بیٹھ جائے کہ میرے کام تو بن رہے، میرے کام تو بن رہے، پوری انسانیت کے کام کیسے بن جائے، میرا غم دور ہو گیا، میرا فکر دور ہو گیا، میری اولاد ٹاپر ہو گئی، اس کی ترقی ہو گئی، میری بیٹی اور بیٹے کی نسلیں بڑھ گئیں، ان کو اچھی نوکری، اچھا کاروبار، اچھی دکان، اچھی مل، اچھی فیکٹری مل گئی، اچھا گھر مل گیا، یا نہیں ملا تو میں اس سوچ کو لے کے بیٹھا ہوں، میں اس سوچ سے آگے کیسے نکلوں، میں اس سوچ سے ترقی کیسے کروں۔ یہ بندگی سے اگلی ترقی ہے جس کو نمائندگی کہتے ہیں، اس سے اگلی ترقی ہے۔ بہت بڑی ترقی کرنے والے لوگ جو ہیں وہ بندگی سے آگے نکلیں گے، بڑے اونچے بن جائیں گے، اللہ کے ہاں ان کا مقام ہوگا۔ کیوں؟ اس بندے کے اندر ایک احساس ہے دوسرے کا، بس احساس۔ آپ نے جیب سے پیسہ خرچ نہیں کیا، آپ نے اپنی گاڑی کی لائٹ دوسری کی گاڑی کے لیے نہیں چلائی، اس کو تو اپنی ہے، آپ نے کوئی خرچ نہیں کیا، پر ایک جذبہ اور احساس ہے۔ قیامت کے دن ایک بندہ ہوگا، اس کی صرف ایک نیکی کم ہوگی۔ کیا کم ہوگی؟ ایک نیکی کم ہوگی، اور وہ دنیا جہان میں ہر بندے کے پاس جائے گا، کوئی نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگا، ماں باپ بہن بھائی ساتھی دوست عزیز، کوئی دنیا کا مخلص۔ ایک بندہ ملے گا، اس کے پاس ہوگی بھی صرف ایک ہی نیکی، سوچے گا میری ایک نیکی سے کیا بنے گا، جس کو دے دوں اس کا تو کام بن جائے، اس کو ایک نیکی دے گا، اس کا کام پورا ہو جائے گا، وہ خوشی خوشی آئے گا۔ میرا رب باوجود جاننے کے پوچھے گا، اس کو بلا کے لیا جس نے آج کے وقت میں تجھے ایک نیکی دی۔ تو اللہ دونوں کو آمنے سامنے کھڑا کر کے اس کو فرمائیں گے جس نے ایک نیکی دی تھی کہ تم مجھ سے بڑا کریم بنتا ہے، تم مجھ سے بڑا کریم بنتا ہے، تم مجھ سے بڑا کریم بنتا ہے، ایک نیکی دے کے فرمائیں گے تو نے دی ہے نیکی، یا اللہ میں نے دی۔ کیوں؟
یا اللہ میری ایک نیکی سے تو کام بنے گا نہیں، چلو اس کا کام بن جائے، اس کا گزارا ہو جائے، یہ آباد اور شاد ہو جائے، یہ کامیاب ہو جائے، تو اللہ پاک دونوں کو کھڑا کر کے فرمائیں گے کہ تو نے اس کا بھلا کیا، کر بھلا سو بھلا، کر بھلا ہو بھلا، سو بھلے کا بھلا، جا میں نے تیرا بھی بھلا کر دی، جا میں نے تیرا بھی بھلا کر دی، اور تم دونوں کو اکٹھا جنت میں بھیج دیا۔ بس صرف سوچا ہے کسی نے۔ ایک بندہ سویا ہوا تھا، ایسے آسمان کو دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگا، بولا یہ چاند، یہ سورج، یہ تارے، یہ آسمان میں سارا تیرا نظام ہے، آخر کوئی بیکار تو نہیں ہے نا، آخر بیکار تو نہیں ہے، کوئی وجہ تو ہوگی، کوئی وجہ تو ہوگی۔ بس یہ سوچا اور کیا پڑھا، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ اللہ نے کہا اچھا جا میں نے تجھے نجات بھی دے دی اور عزت بھی دے دی اور بندگی بھی دے دی اور نمائندگی بھی دے دی، سارے کامیابی کے تمغے دے دی۔ ہم بھی کر سکتے ہیں کبھی آسمان پہ نظام اللہ کا دیکھ کے اس آیت کو ایسے کر کے اوپر کر کے ایک دفعہ پڑھ لیں، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، بس اس آیت کو یاد کر لیں۔ اللہ نے کہا اچھا تو نے میرے نظام کو ٹھیک کہا ہے، یا اللہ کو یہ نظام تو نے بنایا ہے کہ وجہ ہے صحیح، کوئی ضروری نہیں ہر چیز میری سمجھ میں آ جائے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے، یہ آپ کو شاید میں پہلی دفعہ یہ پیکیج بتا رہا ہوں، شاید مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ میں نے آپ سے سنا تھا اور سال سے یہ پڑھ رہا ہوں، جب بھی آسمان پہ نظر پڑتی ہے تو میں کہتا ہوں اللہ آسمان کا سارا نظام اور آسمان کے سارے نظام میں ساری کائنات ایسے بیکار تو نہیں ہے، اور پھر اس تصور کے ساتھ یہ آیت پڑھ لیتا ہوں اور بس اپنے کام پہ لگ جاتا ہوں، دن میں ایک دفعہ، بعضوں کا 2 دن بھی نہیں، کہا میں سال سے یہ کر رہا ہوں، جب بھی خیال آیا، موقع آیا اور ذہن میں آیا تو میں نے یہ آسمان کی طرف دیکھ کے یہ پڑھ لیا۔ کہا کہ مجھے کہنے لگا چند دن پہلے خواب آیا اور بہت بڑا محل ہے، بہت بڑا تخت ہے، اور بہت بڑے محل کے اندر ایک کائنات ہے، عجیب و غریب دنیا ہے جو آج تک نہ میں نے دیکھی نہیں، اور میں نے اگلے لفظ اس کے بڑھائے، وہ یہ بڑھایا میں نے نہ دیکھا، نہ سنا، نہ سوچا، نہ پڑھا، نہ پرکھا، وہ میں نے دیکھا۔ تو کہنے لگے، آواز آئی یہ تیرا محل ہے، بس صرف انتظار ہے موت کا، تیرا انتظار کر رہا۔ تو میں نے پوچھا یہ کس عمل کی وجہ سے؟ کہا تو اللہ کی باقی بیان نہیں کرتا، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، تو نہیں کرتا؟ اس عمل کی وجہ سے اللہ نے فرمایا اس کا محل بناؤ، وہ بن ہو گیا، اور اللہ نے فرمایا اس کو دنیا میں دکھاؤ، جو یہ کرے گا ایسی بنا دوں گا، دکھاؤ اس کو دنیا میں، اس کا مکان دکھاؤ کہ میں ایسے دوں گا اور ایسے کر لیتا ہوں اور ایسے کر سکتا ہوں۔ ہاں ایسے کروں گا، ایسے کر سکتا ہوں۔ اپنی طبیعتوں میں نمائندگی لائیں، نمائندگی لائیں۔ ہمارا بھی قصور نہیں، ساری عمر ماں باپ نے بھی بندگی بتائی، بیٹا نیک بن جاؤ، بیٹے کا خیال کرنا، بیٹا اس بہن کا خیال کرنا، اس بیٹے کا، اس باپ کا، میں جا رہی ہوں بیٹا اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا۔ ساری عمر استاد نے بھی بندگی بتائی، کہ بڑوں کی عزت کرو، چھوٹوں کے سے محبت کرو، ایک پیغام ہے، یہ کوئی غلط پیغام نہیں ہے، بڑوں کی عزت چھوٹوں سے محبت، بہت بڑا پیغام ہے۔
لیکن ہمارے کانوں میں پہلے دن سے میں بڑا ہو کے کیا بنوں گا، پہلے دن سے نمائندگی کا پیغام، نمائندگی کا لفظ اور نمائندگی کے جذبے پہلے دن سے ہمارے اندر سنے ہی نہیں گئے. پہلے دن سے پتہ ہی نہیں کہ نمائندگی ہوتی کیا ہے. دوسروں کے لیے بھی سوچنا ہے، دوسروں کے لیے بھی دعا کرنی ہے. ہم کملی والے کے نمائندے ہیں. کیوں اب نبی نہیں آئے گا؟ نبوت کے دروازے بند ہو گئے. پہلے کیا ہوتا تھا، ایک نبی کا وصال ہوتا تھا تو دوسرا آتا تھا، یا پھر قوموں میں نبی ہوتے تھے، قبیلوں میں نبی ہوتے تھے. ایک وقت میں ایک نبی نہیں، زیادہ ہوتے تھے. تمہیں عذاب سے نہ بچاؤں، یہ تمہیں اندر اندر کھائے جائے، ٹینشن کی شکل میں، اسٹریس کی شکل میں، بے چینی کی شکل میں، بدگمانی کی شکل میں، شک وسوسوں کی شکل میں، کسی شکل میں. وہ بھی ایک عذاب ہے، کھائے جائے کھائے جائے کھائے جائے. بتاؤں نا میں، بتائیں، آؤ میرے ساتھ تجارت کرو. اللہ کہتا ہے اللہ کو پارٹنر بنا لو، اللہ کو حصے دار بنا. ہمارے یہاں ہمارے ایک مخلص تھے، وہ کہنے لگے میرے بہنوئی کو ایسے حالات ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ حاجی صاحب بس اپنا نام دے دے. جو بندہ بھی ان کے نام میں ان کی تجارت آ جاتی ہے یا اس کا حصہ دار ہو جاتا ہے، اس بندے کا بزنس کاروبار آگے بڑھ جاتا ہے. کہتے ہیں نام دے دیں اپنا صرف، بس ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا نام آئے گا تو آپ کی پیشانی پہ بخت، مقدر، نصیب ایسی ہوگی کہ ہم خود آپ کے نام کی وجہ سے عزت اور دولت اور مال پالیں. تو سوچیں بندے کا یہ حال ہے، جس بندے کو رب نے نوازا ہے، خود رب اگر نام آ جائے اللہ کا، تو سوچیں تو صحیح. یہ تو بندے کا حال ہے کہ جس کی بخت نشانی اللہ نے لکھی ہے، اللہ چاہے چھین لے. یہ لکیریں ماتھی کی پیشانی کی، بخت، مقدر، نصیب، یہ اللہ نے لکھی ہے نا. اللہ نے کہا ہے کہ تو ایسا تجھے بنا دوں گا تو تیرا نام ہی جب آئے گا. کتنے لوگ ایسے ہیں ان کی اتنی نحوست اور ظلمت ہوتی ہے. مجھے کئی لوگوں نے بتایا، میں جس ادارے میں جاتا ہوں وہ ادارہ ختم ہو جاتا ہے، میں جس بندے کے ساتھ کاروبار کرتا ہوں خود وہ برباد ہو جاتا ہے. مجھے کئی لوگوں نے بتایا. یا جس محکمے میں یا جس شعبے میں یا جس دکان، مکان، دفتر، فیکٹری، مل میں جہاں جاتا ہوں میرا وہ بھی برباد ہو جاتے ہیں. میں تو ہوں وہی برباد ہو جاتا ہے. میرا اللہ کہتا ہے اگر دولت، عزت اور کامیابیاں پانا چاہتے ہیں اور دولت، عزت اور کامیابیوں کے نظام لینا چاہتے ہیں تو مجھے اپنی تجارت میں اپنا شریک بناؤ، حصے دار بناؤ، پارٹنر بناؤ. آؤ میرے ساتھ تجارت کرو، میرے ساتھ تجارت کرو. یا اللہ کیا تجارت کرے؟ حَلَ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ. تمہیں وہ عذاب علیم سے بچائیں گے. ایسا درد جو دل میں کھائے کھائے آخر قبروں میں چلا گیا. وہ اولاد کا درد، وہ مال کا درد، وہ کسی کاروبار کا درد، وہ کسی نے جائیداد دبا لی، کسی نے مال کھا لیا، کسی نے ورثہ کھا لیا، کسی نے وراثت کھا لی، کسی نے قبضہ کر لیا، یا ساری زندگی قسمہ پرسی کی زندگی گزری. میرے ساتھ والے عروج پہ چلے گئے، میں زوال ہی زوال میں ہوں، ان کے سارے راستے کھلے، میری ساری گلیاں بند. یہ ایک عذاب ہے. اللہ کہتا ہے مجھے اپنے ساتھ لو. اللہ کو ساتھ لے لیا، کم بن گیا. اور اللہ کو ساتھ لینا ہے نا، اور اللہ کا ساتھ لینا ہے، یہ آل رسول کے جذبے تھے. علی کرم اللہ وجہہ، اللہ اکبر، جو دعائیں مانگتے تھے اور جو دعاؤں کو وقت دیتے تھے اور جو روتے تھے، یعنی اتنا. پھر ان کی نسلوں میں حضرت امام زین العابدین کا جو نام تھا، زین العابدین تو نہیں تھا، علی تھا. دادے کے نام پہ کیوں جی؟ یہ کن کے بیٹے تھے؟ امام حسین کے بیٹے تھے نا. کربلا کے آخری وہ مقام کے، کربلا کے آخری وہ یہ عظیم انسان تھے جو یہ بچ گئے اور ان کی برکت سے نسلیں چلی. آپ سوچیں ان کے اتنا مسلح سے رونا 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 تھا، نام پڑ گیا زین العابدین، عابدوں کا، نیک اولیاء صالحین کے سردار. اور سجاد کس کا نام ہے؟
سجادہ کہتے ہیں جائے نماز کو. سید الساجدین، سجدہ کرنے والوں کے سرداروں کے سرداروں کے سرداروں کے سرداروں کے سرداروں کے سردار. اب سوچیں، آل رسول نے ایک زندگی دی ہے. رونا مانگنا، اتنا روتے تھے اتنا روتے تھے اتنا روتے تھے. بعض اولیاء اور اہل البیت کی زندگی میں آنسوں کی جگہ خون شروع ہو جاتا تھا. اور امام زین العابدین اتنا روتے تھے مسلح تر ہو جاتا تھا. اور امام زین العابدین نے ایک دفعہ احرام باندھا حج کے لیے. یہ سال یہ ہستیاں وہ ہیں جو ہر سال حج کرتے تھے. احرام باندھا، اور احرام باندھنے کے بعد جب یوں کہا نا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک، بس لبیک کہا نا، چہرہ ایسے پیلا ہو گیا، جسم سے جان نکل گئی، اور یوں ایک پل کے اندر نڈھال کہ آقا کیا ہوا؟ اللہ نے کے سامنے حاضری ہے اور لبیک کہتا ہوں، پتہ نہیں میرا بنے گا کیا. ان ہستیوں کا جن کے وسیلے سے جنت ملے گی، آل رسول اور اصحاب رسول کے وسیلے سے جنت ملے گی. صدیق اور فاروق اور عثمان غنی اور حیدر کرار اور حسنین کریمان حسن حسین، ان ہستیوں کے، اور امہات المومنین میرے کملی والی کی بیٹیاں اور بیٹے، ان کے وسیلے سے جنت ملے گی. یہ میرے آقا کا گھرانہ ہے نا، گھرانہ، ان کے وسیلے سے جنت ملے گی. اور ان کا حال کیا ہے اور ان کی کیفیت کیا ہے؟ پوری کی پوری کتابیں ہیں امام زین العابدین کی چھپی ہوئی، جو اللہ کے سامنے انہوں نے مناجات کی، اللہ کے سامنے اللہ کی منتیں کی. یہ دعائے علی، حضرت علی ہر سال جو ہے، ہم نے ابھی یہ جمعراتیں پوری کی ہیں، اس دعائے علی کے اندر اٹھا کے دیکھیں کہ کیا حالات ہیں، کیا کیفیت ہے. آپ اٹھا کے دیکھیں کہ کتنی منتیں ہیں، کتنی زاریاں ہیں. ان ہستیوں کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، ان ہستیوں کا. اگر تو بڑا مال چاہتے ہیں، بڑی دولت چاہتے ہیں، بڑا رزق چاہتے ہیں، صحت اعلیٰ چاہتے ہیں، زندگی میں عمر دراز چاہتے ہیں، مقام اور مرتبہ زیادہ چاہتے ہیں، پھر بندگی کے ساتھ ساتھ نمائندگی کے بارے میں سوچنا شروع کرتے. بس سوچنا شروع کرتے، سوچنا شروع کرتے. میرا پڑوسی، میرا دوست، میرا فلاں فرد، میرے فلاں لوگ، یا یہ گروہ، یہ قوم، یہ نسل، یا اللہ کس طرح یہ تجھے اور تیرے کملی والے کو منانے والے بن جائے، منانے والے بن جائے، منانے والے بن جائے، منانے والے بن. منانے والے بن جائے. میں ابھی سفر میں تھا، تقریباً 2 ہفتے کا سفر. آج صبح میں 2 بجے پہنچا. کہ جانی اس سفر میں میرے اوپر ایک کیفیت غالب رہی. میں بعض کا تاریخ پوچھتا تھا، آج کیا تاریخ ہے، آج کیا ہے، آج کیا دسمبر ہے، آج کیا دسمبر ہے، آج کیا ہے، آج کیا ہے. میں ہر سال 26 دسمبر کو یوم ندامت مناتا ہوں. یوم ندامت، شرمندگی، 26 دسمبر یوم ندامت ہے. اور یہ 26 دسمبر آ رہا ہے، میری پیدائش، یوم ندامت ہے. میں 58 سال کا ہو جاؤں گا. زندگی گزر گئی. خاندانی زندگیاں ویسے تھوڑی ہیں، اماں ابا فارغ 60-61 میں چلے گئے. ہمشیرہ، یوم ندامت ہے. کیا پایا، کیا حاصل کیا. اور سب سے بڑی ندامت یہ ہے کہ پوری انسانیت کے لیے کیا کیا، کچھ نہ کیا. ندامت، استغفار ہے، توبہ ہے. آپ بھی میری طرف سے کریں، مجھے سخت ضرورت ہے، سخت ضرورت ہے. ہر سال 26 دسمبر 13 رمضان تھا میری پیدائش میں، اور 1386 تھا. اسلامی مہینے کے مطابق 1 سال آگے نکل گیا.
59 کا ہو گیا, 59 سے نکل گیا, اور انگریزی کے مطابق 58 سے نکل کے 59 میں چلا گیا. بچا کیا؟ میں ایک دفعہ ایک درویش کے پاس بیٹھا تھا, تو مجھ سے کہنے لگے عمر کتنی ہے؟ میں نے بتائی, تو میں ان سے تقریباً 16 سال چھوٹا. تو میں نے کہا آپ کی, بتا کے کہنے لگے باقی بچی کیا؟ پھر ایک مثال دی, کہنے لگے ایک بندہ نا ساری رات ناچتا رہا, ڈھول بجانے والے اور استاد اس کو گر دینے والے ساری رات نچتے رہے, ویلا پوندیاں نہیں ہوں. انہوں نے یہ کہا پیسے پڑتے رہے. تو فجر کے قریب نا اس کے قدم ڈگمگانے لگے. انہوں نے جو لفظ کہا, کہہ رہے فجر نے نیڑے ڈولے آؤ, قدم جو ہے ڈگمگانے لگے. تو اس نے نا تبلا بجانے والے نے کہا داغڑ دیا, زیادہ چلی گئی تھوڑی رہیا. اس نے اسی میں اس کو سنبھالا, داغڑ دیا, زیادہ چلی گئی تھوڑی رہیا, اور پھر وہ سنبھل گیا, اور پھر اس نے ناچنا شروع کر دیا. داغڑ دیا. اور زندگی بچی کیا بات ہے, پر یاد رکھیے گا نمائندگی کام آئے گی, نمائندگی. اور نمائندگی ایسی کام آتی ہے, ایسی کام آتی ہے, استقبال ہوتے ہیں. اگر بہت دولت, بہت عزت, بہت عمر اور برکت والی عمر, برکت والی دولت, برکت والا مال, ہاں لفظ برکت اس لیے کہہ رہا ہوں, یوں بندہ گیا اور پیچھے خالی ہو گئے سارے. اپنے دائیں بائیں, اپنے خاندان میں, اپنے رشتہ داروں میں, اپنے دوستوں میں آپ واقعات اٹھا کے دیکھیں کیا تھا, چہل پہل کیا تھی, ہٹو بچو کیا تھی, یوں جاتے گئے اور ہر چیز گئی. تو برکت والا مال, برکت والی عزت, برکت والی دولت, برکت والی عمر, برکت والی صحت, برکت والا وقار اور برکت والی کامیابیاں اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر میں جن ہستیوں کے پاس گیا ہوں ان کے نام بتاتا ہوں, اور ان کا پیغام کیا ہے, اور ان کی زندگی کیا ہے, اور ان کا نظام کیا ہے. ان کے مزاج میں صرف ایک چیز تھی, بندگی. بندگی کا اگلا کامیابی کا قدم وہ ہے نمائندگی. نمائندگی. اور اس نمائندگی کے لیے پھر جو بھی حالات آتے ہیں وہ برداشت کرتے ہیں. مجھے کہنے لگا فلاں بندہ فلاں باغ کے بارے میں, اس نے کہا جی حالات ہیں ٹھیک ہے پر پارٹی نہیں چھوڑنی. حالات ہیں ٹھیک ہے, ڈھلتے بڑھتے سائے, یہ سائے ڈھلتے بڑھتے رہتے ہیں پر پارٹی نہیں چھوڑنی. حالات دنیا میں نمائندگی کے لیے کہاں کہاں برداشت کرتے ہیں اور کتنی ذلتیں برداشت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں راستے نہیں چھوڑنے. اسی طرح ہم آل رسول, اصحاب رسول, اللہ اس کے حبیب کے نمائندے ہیں, اور نمائندگی نہیں چھوڑنی. اپنی سوچ بڑی کر لیں, اپنے جذبے بڑے کر لیں. کسی نے پوچھا ایک درویش سے, حضرت کو شارٹ کٹ ولایت کا راز بتا دیں, لمبے چلے مجھ سے نہیں ہوتے. کوئی آپ کے پاس اگر کوئی شارٹ کٹ ہو, مختصر سا کوئی ولایت کے تاج پانے کا راز ہو تو حضرت بتا دیں. میں ہاں ہے, میں کیا کہا کوئی غیر مسلم بغیر کلمے کے مر جائے تو کسی کونے میں منہ دے کے رو لیا کر, اللہ ولیوں میں شامل کر دے گا. بس مطلب حل. ہاں غیر مسلم کی دل میں بے قدری اور خیر خواہی ہو, ہمدردی ہو, مسلمانوں کی بھی غیر مسلموں کی. میں کوئی کونے میں منہ دے کے نا رو لیا کر, اللہ تجھے ولیوں میں شامل کر دے گا. ولیوں میں, اللہ تجھے ولیوں میں شامل کر دے گا. کیا راز ہے؟ ایک درویش کے پاس دلی میں ایک بابا جی آئے, ایک صاحب آئے, حضرت دعا فرما دیں. فرمائے چھوٹی دعا کروں یا بڑی کروں؟ حضرت بڑی دعا کر دیں. تو فرمایا بڑی دعا یہ ہے,
امت کے ان لوگوں کو جن کو اللہ اس کے حبیب کا پتہ نہیں، ان کے لیے مانگ، اور تو مانگ، میں بھی مانگتا ہوں۔ جب ان کے لیے مانگے گا تو اللہ پاک کی رحمت اتنی زیادہ جمع ہوگی جتنے اربوں انسان ہیں۔ اپنے لیے مانگے گا تو اکیلی تیرے لیے رحمت برسے گی، اگر انسانیت اور عالم کے لیے مانگے گا تو اربوں رحمت برسے گی۔ اب بتا، چھوٹی مانگتا یا بڑی؟ اب آپ بتائیں، چھوٹی دعا چاہیے یا بڑی چاہیے؟ اپنے لیے مانگیں گے تو اس کے مطابق، اور اگر انسانیت میں کتنے ارب انسان ہیں، اچھا کتنے ارب چلے گئے، کتنے ارب چلے گئے، کتنے ارب چلے گئے، اور کتنے اربوں نے آنا ہے جب تک اللہ کا امر باقی ہے۔ اب صرف ان کی خیر خواہی چاہے۔ چاچا مجاہد تھا، پہلے مشکیں بھرتا تھا، یہ مشکی سے بھر بھر کے نا گھروں میں گھڑے بھرتے تھے۔ عام تو پانی کا اتنا وسیع نظام نہیں تھا، تو پھر اس نے چائے کی ہوٹل لگا لی۔ تو کھانے کے ساتھ چائے تھی، ہوٹل تھی، تھا بیچارہ موٹے دماغ کا، اس کو لوگ پھر ادھر ادھر کر کے مفت چائے بھی پی جاتے تھے، پیسے بھی لے جاتے تھے۔ ایک دفعہ تو میں نے خود سنا، اونچی اونچی وہ نماز بھی اونچی اونچی پڑھتا تھا، اور اس کی نماز کا پتہ نہیں تھا میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ اللہ، یہ جتنے بھی پولیس والے ہیں نا، یہ فلاں تھانے دار ہے، فلاں ایس ایچ او ہے، فلاں، ایسے کر کے نام لیتا تھا، ہم سب کو معاف کر دے، اللہ ان کو جنت دے دے، اللہ یوں کر دے، اللہ یوں کر دے، بس ایسے کرتا رہتا تھا۔ ہمارے کالج کے پروفیسر ہیں، ابھی بھی زندہ ہے، نیک آدمی ہیں، مجھ سے فرمان لگے، میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ مسجد میں پی ٹی کروا رہا ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ کہنے لگے مسجد میں نے کیا کرتا تھا، پی ٹی کرواتا تھا نمازیوں کو، صفحے سیدھی کرو، یہ اوے تو نے پہنی نہیں پہنی، تو نے یہ نہیں کیا، صف سیدھی کر، جھاڑتا تھا، صف سیدھی کرتا تھا۔ کہنے لگے بہت سے لوگ ناگواری بھی محسوس کرتے تھے، پی ٹی کرواتا تھا۔ کہ میں نے دیکھا خواب میں ایسی مسجد میں پی ٹی کروا رہا ہے، یعنی پی ٹی سے مراد صفحے سیدھی کرنا، لوگوں کو سیدھا کرنا، پاؤں سیدھے کر لو، یوں کر لو، یوں کر لو، یوں کر لو۔ تو میں نے کہا مجاہد تو نے مر نہیں گیا؟ ہاں مر گیا ہوں۔ تو پھر یہ کیا؟ کہ اللہ کو میری ادائیں پسند آئیں، وہ جو میں لوگوں کی خیر خواہی چاہتا تھا، اللہ نے کہا مسجد کو بس خدمت میں لگا رہے۔ وہ میں جو لوگوں کی جو خیر خواہی چاہتا تھا نا، مجھے اللہ کو وہ ادا پسند آئی، تو اللہ نے کہا جا کر مسجد کی خدمت کرتا رہے۔ یہ نمائندگی ہے، یہ نمائندگی، یہ نمائندگی ہے۔ تسبیح خانہ اور ابکری سے جڑا ہوا ہر فرد آپ محسوس کریں۔ اب میں آپ کو ایک موتی دے رہا ہوں، آپ ایک منٹ میں خوش ہو جائیں گے، اور اس میں حقیقت ہے۔ تسبیح خانہ اور ابکری سے جڑا ہوا ہر فرد بندگی سے نکل کے نمائندگی پہ آ جاتا ہے، اور آپ سارے نمائندے بیٹھے ہیں، آپ کو مبارک ہو۔ وہ کیسے؟ دلیل دوں گا۔ وہ یہ ہے کہ میں کوئی ٹوٹکا، روحانی یا طبی ٹوٹکا بتاتا ہوں، اور آپ کو بتاتا ہوں، آپ دوسروں کو بتاتے ہیں یا نہیں بتاتے؟ بتاتے ہیں۔ تو آپ یہ نمائندے تو ہیں، یہی تو ہے اللہ کے، آپ نمائندے ہیں، اور آپ سوچ نہیں سکتے آپ کا وزن اس کریم کی بارگاہ میں کتنا ہے، ادب، وقار اور عظمت کتنی ہے۔ کیوں؟ اللہ کہتا ہے اس کے دل میں انسانیت کی خیر خواہی کا جذبہ ہے۔ کل میں قطر میں تھا، وہاں ایک مخلص ہیں، ان کے لان میں بیٹھا تھا باہر، تو وہاں دو خواتین آئیں، ان کے ہاں کام کرتی ہیں، کہ ہم جو ہے بدھ مت کے ہیں، ہم بدھ مت مذہب کو رکھنے والے ہیں، آپ دعا فرما دیں، ہم آپ کا درس سنتے ہیں۔ تو میں نے انہیں کہا کہ جو بدھا تھے وہ تو عظیم انسان تھے، ان کے بارے میں تو مختلف روایات ہیں، اور ان کی تعلیمات بہت اچھی تھی۔ آپ ایسا کریں، آپ سارا دن، دونوں سے کہا سارا دن ایک لفظ پڑھیں، یا ہادیو یا رحیمو، یا ہادیو یا رحیم۔ میرے آقا کا فرمان، حدیث میں روایت آتی ہے، مفہوم ہے، جو بندہ اللہ کے ان دو ناموں کو، ان دو ناموں سے اللہ کو پکارے گا، ان دو ناموں سے، یا ہادیو یا رحیمو، اللہ پاک اس کا خاتمہ بالخیر کر دیتے ہیں، اس کو کلمہ ضرور نصیب ہوگا انشاءاللہ۔